آج اسرائیل پر گئے ہیں اور قبضہ جما کر کے 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، فلسطینیوں کا جینا تنگ کر کے رکھے یہ یہودی. دیکھنا وہ وقت آئے گا یہاں سے بھی یہ بے گھر ہوں گے اور ان کو وہاں سے بھی نکالا جائے گا. بلکہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کیا اور وہاں کے لوگوں کو ستایا. ان کی گھر بار توڑنے کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے. لوگ یہ سوچ رہے تھے ہم سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے میرے دوست. لیکن ایران نے ان کا منہ توڑ جواب دیا. ایران نے ان کو سبق سکھا دیا. ایران نے ان کو ایسا سبق دیا کہ ان کے جو مشہور شہر ہیں تیل ابیب اور بہت سارے شہر ہیں، ایران نے وہاں پر میسائل عطا کی ہیں. 150 میسائلوں سے زیادہ عطا کی ہیں اور 3 دن ہو چکے ہیں یہ لڑائی چالو ہے میرے دوست. یہ یہودی لوگ ہیں اور یہ زندگی بھر بھٹکتے رہیں گے. ان کا ٹھکانہ اس وقت اسرائیل ہے، لیکن یہاں سے بھی ان کو نکال دیا جائے گا، یہاں سے بھی ان کو بھگا دیا جائے گا کہ زندگی بھر جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ ایسے ہی در بدر بھٹکتے رہیں گے. مفتی سلمان اظہری کی چھوٹی سی ویڈیو آپ ذرا دیکھ لیں کہ مفتی سلمان اظہری نے ان کے بارے میں کیا کہا. یہ لوگ کہاں سے کیسے آئے اور یہ لوگ کون ہیں. مفتی سلمان اظہری صاحب نے بیان دیا ہے، وہ آپ ذرا سن لیں، اس کے بعد میں آپ سے بات چیت کرتا ہوں. دیکھیں ویڈیو. اسرائیل کو قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسے ذلیل و خوار ہے کہ قیامت تک ان پر ذلت طاری رہے گی. اللہ کا غضب ان کے ساتھ رہے گا. یہ بے گھر ہو کر کے دنیا میں رہتے رہیں گے. آج اسرائیل پر گئے ہیں اور قبضہ جما کر کے 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، فلسطینیوں کا جینا تنگ کر کے رکھے یہ یہودی. دیکھنا وہ وقت آئے گا یہاں سے بھی یہ بے گھر ہوں گے اور ان کو وہاں سے بھی نکالا جائے گا. بلکہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک وقت آئے گا حدیث شریف بتا رہا ہوں میں، جب حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، مسلمان گزر رہا ہوگا تو جو پتھر ہوگا نا، پتھر بھی اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے گا. وہ کہے گا یا مسلم ان ورائی یہودیا فاقتلہ، اے مسلمان آجا میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اسے مار ڈال. پتھر بولیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیز وہ دور کب آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہماری ان باتوں کو ابھی اسرائیلی بڑے سیریس لیتے ہیں، پھر ہمیں ویزا نہیں دیتے ہیں بیت المقدس جانے کے لیے. پچھلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریباً 6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھایا اور مجھے وہاں سے ریجیکٹ کیا کہ جا نہیں سکتے. تقریریں گڑتی ہیں، چبھتی ہیں، جیسی بھی ہوتی ہوں گی، یہ امانت ہے، ہم سپرد کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اور میرے آقا کا فرمان ہے سب سے افضل جہاد ظالموں کے سامنے حق بات اعلان کرنا، اور ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حکومت قائم فرمائی، تیسرا میثاق مدینہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ یہودی ایسے تھے، ایگریمنٹ تو حضور کے ساتھ کر رہے تھے لیکن منافق تھے، اندرونی طور پر سازشیں رچتے. یہاں کی خبریں مکہ والوں کو دیتے تھے خط لکھ کر کے، اور مکہ والوں کو انہوں نے ہی ابھارا تھا. پھر جنگ بدر واقع ہوئی. جنگ بدر میں کفار مکہ 70 کی تعداد میں مارے گئے تھے. ایسی ہزیمت ان کی کبھی نہیں ہوئی تھی. مکہ والے اتنی بڑی تعداد میں کبھی مرے نہیں تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ہاتھ مارے گئے تھے جن صحابہ کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، مکہ سے بے گھر کیا تھا. یہاں تک کہ وہ امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا، اس کو حضرت بلال نے مارا ہے. وقت بدلتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ فرماتا ہے یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیر کر کے لے آتے ہیں. آج کا بادشاہ کل کا فقیر، اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. اس جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے وہ صرف 70 کافر ہی نہیں، کفر مارا گیا ہے. ابو جہل مرا ہے، اس میں عتبہ مرا ہے، شیبہ مرا ہے. اس کی آپ کو بتاؤں، جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. اس کا غم ایسا تھا مکہ والوں کو کہ 2 سال روتے تھے، 2 سال تک مرثیے پڑھتے، اشعار پڑھ پڑھ کر کے روتے تھے. اور اسی غم میں ابو لہب مر گیا جو جنگ میں آیا نہیں تھا. کہا کہ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، محمد اور ان کے پروانوں کو ہم جس طرح یہاں آسانی سے مارتے تھے، ایسی طاقت ان کے پاس آئی کیسے کہ ہمارے 70 مار گرائے. اور پھر 70 مارے ہی نہیں بلکہ 70 کو گرفتار کر کے مدینہ بھی لے گئے، قیدی بھی بنائے. یہ آسان بات نہیں تھی. تو یہ چرچا پورے عرب میں پھیل گیا تھا کہ بدر میں انہوں نے تو ان کے چکے چھڑا دیے، ختم کر دیا ان کے طاقت کو، ان کے رعونت کو، ان کے رعب و دبدبے کو. اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، جنگیں ہونے لگی مکہ والوں کے درمیان، مدینے والوں کے درمیان.
6 साल कंटिन्यू चलती रही। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ उम्रा के लिए गए थे, उम्रा आने से उन्होंने रोक दिया। अब हुकूमत कायम है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही। 6 हिजरी में हुजूर उम्रा के लिए गए, लेकिन उम्रा करने नहीं दिया, और वहां से सुलह हो गई मक्का वालों के दरमियान और मदीने वालों के दरमियान, जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं। उसके भी एग्रीमेंट लिखे गए थे। एग्रीमेंट अगरचे बज़ाहिर मक्का वालों की हिमायत में थे, मदीने वालों के नहीं थे, हुजूर ने फिर भी उस पर दस्तखत फरमाए, उसको ओके किया, जारी फरमाया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस जब तशरीफ लाए हुदैबिया से 6 हिजरी के बाद, 6 हिजरी गुजर चुकी है, 6 साल गुजरे मदीने में हुजूर के। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के पास खत भेजने शुरू किए। 12 सहाबा मुंतखब किए। उन 12 सहाबा को अलग अलग मुल्कों में, एक ईरान का बादशाह जो उस वक्त किसरा था, किसरा के पास खत भेजा। शाह मुक़ौक़िस जो मिस्र का बादशाह था उसके पास भेजा। रोम का बादशाह था अजीम हिरकल, उसके पास भेजा। नजाशी जो इथोपिया का बादशाह था उसके पास भेजा। बहरैन का जो बादशाह था उसके पास खत भेजा। कई बादशाहों ने एहतराम किया, कुछ बादशाहों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खत की बेएहतरामी की, बेइज्जती की। यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन मक्का वालों को अजीब बात है, मैं एक बात बताता हूं। जब मक्का से हिजरत करके मदीने आए थे तो कुरान की आयतें नाजिल हो रही थी, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, ये 21वें पारे में। रोम उस वक्त का सुपर पावर है, और कुरान में आ रहा है कि रोमियों को शिकस्त हो जाएगी, जबकि सुपर पावर के लिए कह रहा है। और सहाबा का यकीन ऐसा था, कुरान में आ गया है, होना है। ये बादिया नशीन सहाबा, बगैर चप्पल के चलने वाले, पैबंद लगे कपड़े, खजूर की गुठलियां चूस कर दिन गुजारने वाले, जब चलते फिरते कहते थे कि हम रोम को शिकस्त दे देंगे, रोम को मार गिराएंगे, खत्म हो जाएंगे। मक्का वाले ठट्टा मार करके हंसते थे, कहा मारते थे, देखो इनकी शक्लें, ये देहात के रहने वाले, और किससे पंगा लेंगे, किससे मुकाबला करेंगे? रोम से। लाखों की फौज जिनकी है, आधी दुनिया पर सल्तनत उनकी है। लेकिन सहाबा कहते थे वो वक्त भी आएगा, वो वक्त भी आएगा। मक्का वाले मजाक में उड़ाते थे। लेकिन जब बदर हो गया, बदर के मैदान में मक्का वालों ने देखा तो थोड़ा खटक गए कि ये जो बोलते थे कहीं सच तो नहीं हो जाएगा। देखा हजरात ने वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।